and Interfaith Harmony, Mr. Aneek Ahmed. Give him a big round of applause. Aneek Ahmed is a renowned Pakistani media personality who has been working in the field of journalism since 1999. He has worked with multiple TV brands on sensitive social religious issues and has been awarded Sitara Imtiaz. Thank you, sir. Thanks for your kind words. Gives you peace no matter where you may. Salam, spread it everywhere. Allah gives you peace no wherever you may. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. مسلسل یہ ایک صدا لبیک فلسطین گونج تو گونجے گی جہاں ہر میں جا بجا لبیک فلسطین لبیک یا اقصی پچھلے 72 سالوں میں ہر ایک کش Karachi for 3 consecutive terms. Currently, he is serving Harmony. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence in our annual function. But before calling him, let me our meticulous crafted curriculum we aim to instill our students a deep understanding of the Islamic teaching برکتوں سے بھرنے کے لیے آنے والا ہے اور ہمارے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کریں اپنی بھرپور تالیوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خلوص محبت رکھنے والے ایک طویل عرصے سے آپ کے ساتھ رفاقت رہی اور جناب انیک احمد صاحب تشریف لائے. شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ان کے بارے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ استاد نہیں بلکہ یہ استاد الاساتذہ ہیں. محترم خواتین و حضرات، بہت عرصے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اور قرآن کریم سے محبت ہے اور جس طرح اور جس آسانی کے ساتھ دلنشین انداز میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی بیان کرتے ہیں، یہ آپ کی کا خاصہ. میرے یہاں آنے کی بنیادی جو وجہ بنی وہ ہیں ہماری قریب ڈاکٹر عائشہ. ڈاکٹر عائشہ جو بات فرماتی ہیں وہ حکم کا درجہ ہوتا ہے. ڈاکٹر عائشہ نے ایک حکم دیا کہ آپ کو بس تشریف لانا ہے، آپ آئیے، ضروری ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی یہ بھی ہوئی جو میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آج وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا، کل وزیر اعظم پوسٹ لے لیں گے، تو میری جو دوران وزارت کا یہ پروگرام آخری پروگرام. تو یہ بھی کیسا عجیب اتفاق ہے اور کیا شاندار بات ہے. اور یہاں بچوں سے مخاطبت میں کر رہا ہوں، بچے جو مستقبل ہے ہمارا، جو ہمارے آنے والے کل کی نوید ہے، جن پر ہمارا مکمل بھروسہ ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جس طرح تم اپنے بارے میں سوچتے تھے اس طرح اپنے بچوں کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ جو زمانہ تمہارے بچوں کو ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا تھا۔ کل یوم ہوا پیش، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کل فیکون۔ وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، دین ہر لمحے ہمارے ساتھ نہیں رہتا بلکہ ہم سے آگے رہتا ہے۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا، اور قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صاحب قرآن کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور قرآن کریم کو سمجھے بغیر صاحب قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ بچوں کو جو پیغام دینا ہے وہ پیغام صرف یہ ہے، میں نے پہلی وحی کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پڑھو، لیکن رب کا ذکر ہو گیا۔ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس علم میں اللہ موجود نہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر علم نہیں ہو سکتا۔ توحید کیسے شامل ہوتی ہے اور علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے، اس پر روشنی تو ڈالیں گے محترم استاد حبیب الرحمان آصف صاحب۔ لیکن یہ علم کے بچوں سے مخاطبت کرتے ہوئے میں اقبال کا ایک جملہ یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ علم مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ علم مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد جدید کا آغاز ہے، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مقدر کے ستارے ہیں۔ ہمیں بڑی امیدیں ہیں آپ سے، اور یہ امیدیں یقین کی سرحدوں کو چھو رہی ہیں۔ بڑے کام ہیں، دنیا کے ہر علم کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ آج دنیا کے بڑے علوم جس کے ذریعے جہاں بانی ہوتی ہے، تسخیر کائنات کا جو درس ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے، دیتا ہے، ہمارا دین دیتا ہے، کیا اس درس کو حاصل کر کے دنیا کے علوم کو مسلمان کر کے دنیا کو مسخر کرنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جاتا ہے؟ دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جاتا ہے؟ بس میں اپنے بچوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صاحبان علم اس علم کی روشنی کو آگے پہنچائیں، آگے بڑھائیں، اور جہاں تک یہ علم پہنچایا جا سکتا ہے، دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین علم ہی تو ہے، اور کیا؟ جہل کا خاتمہ کرتا ہے دین۔
जहल का खात्मा करता है दीन, और इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाहु अकबर। ये तमाम कायनात में अल्लाह का नूर फैला हुआ है। और आप देखिए उस्ताद बैठे हुए हैं, नूर हमेशा वाहिद में आया है, जमा में नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये कौन सा नूर है? ये अल्लाह अपना नूर अपने बताता है, हमें बताता है, और हमें जिम्मेदारी आयत करता है कि इस नूर को कैसे आगे पहुंचाया जा सकता है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने आप पर नाजिल किया उसका इब्लाग कर दीजिए, उसे आगे पहुंचा दीजिए। जितने उम्मती तशरीफ फरमा है, वो ख्वाह मर्द हो या ख्वाह औरत, कुरान करीम का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, तौहीद का पैगाम, कुरान का पैगाम, इस पैगाम को आगे बढ़ाना है, वहां तक पहुंचाना है कि जहां तक ये पैगाम अब तक नहीं पहुंचा, और जिन तक पहुंच गया है उन तक कुरान करीम का इल्म उस अंदाज में पहुंचाया जाए कि जिस अंदाज में पहुंचाने का है। मैं डॉक्टर आयशा का बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे मालूम किया, और सबसे बड़ा जो इनाम मुझे मिला आप लोगों से मुलाकात के साथ साथ, कि आज मेरी मुलाकात डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिफ साहब से हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया।